پریشان ہوتے ہیں. اگر عبداللہ نہیں رہا تو کیا ہوا؟ ہم خبیب کی صورت میں آپ کو ایسا بیٹا عطا کریں گے. حضرت خبیب کو پکڑا گیا, سولی کے اوپر لٹکا دیا گیا, تیروں کی بارش کر دی گئی, سارا جسم چھلنی چھلنی کر دیا گیا, حکم دیا گیا اس کو نیچے اتارا جائے. نیچے اتارا گیا اور ایک تلوار کے ساتھ آپ کے جسم کا پورا پورا الگ کر دیا گیا. گھٹنوں تک جس وقت لایا گیا, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. جس وقت گھٹنوں پہ لا کے روک کے کہا گیا اتحب ان یکون محمد مکانہ کا, کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ کے اوپر تیرا نبی محمد ہو اور تجھے چھوڑ دیا جائے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر آخری سانسیں پوری کرنے والے, قربان جاؤں حضرت خبیب تیری اس استقامت کے اوپر آخری سانسیں تھی. تڑپ کے اٹھ کے کہتے ہیں او بھائی مانو تم یہ کہتے ہو کہ تیری جگہ کے اوپر تمہارا نبی محمد ہو, تجھے چھوڑ دیا جائے. واللہ لا احب ان اکون عاملا وادیا فی اہلہ وولدی, ہاں میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے ماں باپ میرے محبوب پیغمبر کے قدموں کے اوپر قربان ہو جائے. میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا وَأَنَّ مُحَمَّدًا یخرج بِشَوْکَةٍ کہ میرے محبوب پیغمبر کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھے, میں تو کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتا. یہ تو ایک خبیب ہے, یا ہزاروں خبیب کی جانیں بھی جا سکتی ہے, لیکن اپنے محبوب پیغمبر کی عزت پہ آج نہیں آنے دیں گے. سبحان اللہ. چوتھا معنی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, بے شک ہم آپ کو کوثر عطا کرتے ہیں. کوثر کا کیا معنی؟ قرآن پاک. میرے محبوب پیغمبر جب غم زدہ ہوں قرآن کھول کے پڑھا کریں, آپ کے غم دور ہو جائیں گے. ہم آپ کو قرآن جو دے رہے ہیں, قرآن ایسی ایک عظیم نعمت, ایسی عظیم کتاب ہے. آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں سب سے اعلیٰ کتاب قرآن پاک ہے. ہم آپ کو قرآن دیتے ہیں. آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے؟ پانچواں اور آخری معنی حوض کوثر, جو بڑا مشہور و معروف معنی آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا. وہ حوض کوثر کون سا ہے جو کل محشر کا میدان قائم ہوگا, امام الانبیاء اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے. وہ جو اصل معنی آپ نے سنا ہوا, اور میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ وہ حوض کوثر کیا ہے. اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, بے شک ہم آپ کو کوثر عطا کرتے ہیں. امام الانبیاء سے پوچھا گیا میرے محبوب پیغمبر آپ یہ تو بتلائیں وہ کوثر کیا ہوگا؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں مسیرت الشہری, اس کی مسافت 1 مہینے کی ہوگی. 1 مہینہ تیز سواری دوڑتی رہے, جہاں تک ایک سواری تیز دوڑنے والی مہینے میں پہنچے گی وہاں تک وہ ہوگا. وَزِبَایَّهُ سَوَاءٌ, اس کے چاروں کونے برابر ہوں گے. مَاؤُهُ أَصْلَى مِنَ الْعَسَلِ, مَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ, اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ, کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہوگا. امام الانبیاء فرماتے ہیں وَكِيزَانٌ كَنُجُومِ السَّمَاءِ, اس کے جو برتن ہوں گے, آسمان کے اوپر جتنے ستارے ہوتے ہیں ان ستاروں سے بھی زیادہ تعداد میں وہ برتن ہوں گے. جن برتنوں میں میں اپنے امتیوں کو کوثر پلاؤں گا وہ جامع کوثر پلاؤں گا. امام الانبیاء آگے فرماتے ہیں لا من یشرب منها لا یظمأ ابدا, جو ایک گھونٹ میرے ہاتھ سے پی لے گا اسے جنت میں جانے تک کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. وہ تم تو کہتے ہو کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا, اس کا نام مٹ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا ہے, ہم تو آخرت میں بھی آپ کا نام ہمیشہ زندہ رکھیں گے. حوض کوثر کا بادشاہ آپ ہوں گے, ساقی کوثر آپ ہوں گے, شافی محشر آپ ہوں گے, بدر الدجا آپ ہوں گے, شافی محشر آپ ہوں گے, شفیع المذنبین آپ ہوں گے, رحمت للعالمین آپ ہوں گے. آپ کی صداقت جیسی کسی کی صداقت کوئی نہیں, آپ کی عدالت جیسی کسی کی عدالت کوئی نہیں, آپ کی سخاوت جیسی کسی کی سخاوت کوئی نہیں, آپ کی شجاعت جیسی کسی کی شجاعت کوئی نہیں, آپ کی امامت جیسی کسی کی امامت کوئی نہیں, آپ کی شرافت جیسی کسی کی شرافت کوئی نہیں, آپ کی للکار پکار رفتار گفتار کردار جیسا کسی کا کوئی نہیں, آپ کی آن شان جان پہچان جیسی کسی کی کوئی نہیں, آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات کوئی نہیں, آپ کی جماعت جیسی کسی کی جماعت کوئی نہیں, آپ کے چلنے جیسا کسی کا چلنا کوئی نہیں, آپ کے کھانے جیسا کسی کا کھانا کوئی نہیں, آپ کے بیٹھنے جیسا کسی کا بیٹھنا کوئی نہیں, آپ کی تجارت جیسی کسی کی تجارت کوئی نہیں, آپ کی نماز جیسی کسی کی نماز کوئی نہیں, آپ کے حج جیسا کسی کا حج کوئی نہیں, آپ کے خانہ کعبہ جیسا کسی کا کعبہ کوئی نہیں,
آپ کے مدینہ جیسا کسی کا مدینہ کوئی نہیں، آپ کے سینے جیسا کسی کا سینہ کوئی نہیں، آپ کی کتاب جیسی کسی کی کتاب کوئی نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان کوئی نہیں، آپ کے بیٹوں جیسے کسی کے بیٹے کوئی نہیں، آپ کی بیٹیوں جیسی کسی کی بیٹی کوئی نہیں، آپ کے نواسوں جیسے کسی کے نواسے کوئی نہیں، آپ کی نواسیوں جیسی کسی کی نواسی کوئی نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان کوئی نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، قرآن پڑھیں، تورات پڑھیں، زبور پڑھیں، انجیل پڑھیں، جو اوصاف، جو صفتیں، جو وصف اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو نہیں دیے تھے، وہ میرے پیغمبر کو دے کے یہ ثابت کر دیا میرے محبوب کا نام دنیا میں بھی زندہ ہے، دنیا کے بعد بھی زندہ رہے گا، حوض کوثر میں بھی زندہ رہے گا، جنت میں جانے سے تک میرے محبوب کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جو نام مٹانے والے تھے ان کے نام مٹ گئے، میرے محبوب کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز میں بیان فرما رہے تھے حضرت مولانا قاری عبدالرحمن حیدری صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کا بھی تذکرہ فرما رہے تھے، ایک شعر آپ کو صحابہ کرام کا سنا کے میں ایک حضرت کے حوالے کروں گا۔ آپ سے یہ درخواست ہے اگر یہ پسند آئے تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، نہ ہو محبت جس دل میں اصحاب رسول کی، عبادت اللہ کرے پر وہ مسلمان ہو سکتا۔ صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، نہ ہو جس دل میں محبت اصحاب رسول کی، عبادت اللہ کرے پر وہ مسلمان ہو سکتا۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں پاکستان کے معروف ثناءخوان مصطفیٰ مداح صحابہ و اہل بیت قاری قرآن حضرت مولانا قاری ارشد محمود صفدر صاحب آپ کے سامنے نعتیہ کلام پیش فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب حضرات کا دعوت روشنی۔ اللہم صلی اللہ علیہ اللہم صلی اللہ وہ شہر سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی کہا
شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جب پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہاتھوں پہ آیا جب پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہاتھوں پہ آیا وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے ستاروں